فوت شدہ اگر کسی زندہ رشتہ دار کو اپنے پاس گپ شپ کے لیے بلائے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ فوت شدہ اگر کسی زندہ کو بلاتا ہے اس کی دو کیفیتیں ہوتی ہیں جی. ایک تو بسا اوقات اگر فوت شدہ آئے اور زندہ کو ہاتھ سے پکڑے اور کسی نامعلوم جگہ پہ لے جائے، یہاں اس نے بلایا نہیں بلکہ پکڑا ہے اور ساتھ لے گیا، تو یہاں پر معاملہ جو زندہ شخص ہے اس کے بارے میں ذرا ٹھیک نہیں ہے. نامعلوم جگہ پہ لے گیا ہے اور میت لے کر گئی ہے، تو یہ اشارہ ہے کہ شاید اس کی جو اجل ہے وہ قریب آیا چاہتی ہے وہ زندہ شخص کی. لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ آؤ، جیسا کہ پوچھا گیا، آؤ بیٹھ کر گپ شپ لگاتے ہیں، جی. تو گپ شپ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو فوت شدہ ہے وہ ریلیکس ماحول کے اندر ہوگا تو کسی کو گپ شپ کے لیے بلائے گا. یعنی ایک آدمی خود پریشان ہو تو کسی کو تو نہیں کہتا ہو مل کر گپ شپ لگائیں، وہ کس سے کیا بات کرے گا؟ تو گپ شپ والا ماحول اس کے پاس ہے، وہ ریلیکس ہے، تو یہ اشارہ ہے زندہ شخص کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس عزیز کو یا رشتہ دار کو ایک ایسے ماحول میں رکھا ہے جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی رہا ہے. اچھا. یعنی یہ فوت شدہ کے لیے الحمدللہ خوشخبری ہے زندہ لوگوں کے لیے کہ تمہارا یہ عزیز اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھے مقام پر ہے اور اچھی جگہ پر ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر جو زندہ شخص ہے ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا اگر صحت وغیرہ کا مسئلہ، چونکہ فوت شدہ بلا رہا ہے نا، تو یہاں پکڑ کے لے نہیں جا رہا، ایک اچھے ماحول میں لے کے جا رہا ہے یا دعوت دے رہا ہے، لیکن صحت کے معاملات کا کچھ ہو سکتا ہے، یعنی آنے والے دنوں میں کوئی بیماری، لیکن وہ بھی ایک اچھے نتیجے پہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. اچھا جزمان صاحب، سوری میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ کس طرح یہ اشارہ مل رہا ہے؟ وہ تو صرف گپ شپ کے لیے لے کے جا رہا ہے، تو صحت کا معاملہ اس میں کیسے؟ وہ ایسے کہ پکڑ کے لے جاتا تو وہ مکمل ہی وہ تو معاملہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر کم از کم اس کو بلایا جا رہا ہے کسی ایسے مقام پر کہ جہاں پر آگے جہاں بیٹھ کے بات چیت کر سکیں، انتہا ہے. اچھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ مسائل ہوں گے. اچھا. اب اس کا جو مقام ہے قبر ہے نا، تو زندہ شخص اگر قبر میں جائے، یعنی جو فوت شدہ عزیز ہے اس کا مقام کیا ہے؟ اب قبر ہے، آخری آرام گاہ ہے، آرام گاہ اس کی. اچھا یہاں پر میں یہ عرض کر دوں، جو عام طور پر ہم کہتے ہیں نا آخری آرام گاہ، یہ درست نہیں ہے جملہ. چلیں یہ بھی اب سیکھنے کو مل جائے قبرستان گا. کو یا قبر کو جو ہم کہتے ہیں نا آخری آرام گاہ، آخری آرام گاہ یہ ان لوگوں کے ہاں ہیں جن کے ہاں آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے. آخری آرام گاہ تو تب ہونا کہ ہم نے قبر میں ڈال دیا، بس اب اس کے بعد نکلنا نہیں ہے، اور یہی اس کا جو ہے نا معاملہ ہے. نہیں، اکثر وہ لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر یا کہا جاتا ہے. یہ درست نہیں ہے، یہ جملہ درست نہیں ہے، کیونکہ عقیدہ آخرت وہ یہی ہے نا کہ ایک دن قبر سے نکلنا ہے. آخری آرام گاہ تو جنت ہوگی یا جہنم ہوگی؟ جنت ہی ہوگی انشاءاللہ. جنت ہوگی انشاءاللہ اہل ایمان کی، اور جو برے ہیں ان کی جو ہے نا، تو اس لیے قبر کو آخری آرام گاہ نہیں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یعنی اس مقام پر قبر میں اگر کوئی دیکھتا ہے نا زندہ شخص اپنے آپ کو، یعنی فوت نہیں ہے، اگر میں اپنے آپ کو اپنے قبر میں دیکھوں لیکن میں فوت ہو چکا ہوں، اسی حالت میں خود کو دیکھوں، پھر کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. لیکن میں زندہ بھی ہوں اور خود قبر میں بھی ہوں، تو یہ تھوڑا سا زندگی محدود ہونے کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک. یہ تھوڑے سے معاملات پریشانی والے ہیں، وہ صحت کے حوالے سے، وہ مال کے حوالے سے. تو اس لیے ایسے عزیز کو اپنے صحت کے معاملات اور جو مالی معاملات ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تھوڑی سی پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن فوت شدہ جو عزیز ہیں وہ الحمدللہ اللہ کے ہاں سرخرو ہے، اللہ تعالیٰ نے اچھے مقام پر اس کو رکھا. یعنی جو صاحب خواب ہیں ان کو اپنی صحت کے حوالے سے اور اپنے آپ کے حوالے سے، مالی حوالے سے کچھ نہ کچھ پریشانی آ سکتی ہے، اور اس کے لیے انہیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، دعا کرنے کی ضرورت ہے، عبادات کی ضرورت ہے. ٹھیک.